احمد
طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، کس طرح اتنے علم کے دریا خالق کائنات نے اس آیت مقدسہ کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان کو بیان فرمایا ہے، اور وہ غلام جو علم کی دولت رکھنے والے ہیں، یعنی علماء کرام کی شان کو بیان فرمایا گیا ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے جام عشاقان مصطفیٰ کو پلائے ہیں، آج ان کا ذکر خیر کریں گے۔ تو آئے خالق کائنات ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرا حبیب اپنے غلاموں کو ارشاد فرما دیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا دے، تو یہ تیری اتباع کریں، یہ تیری فرما برداری کریں، تجھ سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تجھ سے پیار کریں گے، میں اللہ ان سے پیار کروں گا۔ جس طرح حضور سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غلام ہیں ان سے پیار کرنا حضور سے پیار کرنا ہے، اور حضور سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا ہے۔ اور جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ علماء کرام کے بارے میں خالق کائنات نے بیان فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے جو بندے ہیں نا اس میں سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ عالم ہیں، جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ عالم ہیں۔ حالانکہ لوگ تو باقی بھی ہیں، تو ان کو کیوں کہا گیا کہ ڈرنے والے جو سب سے زیادہ ہیں وہ عالم ہیں؟ کیونکہ ان کو معرفت الہیہ ہوتی ہے، ان کو خدا کی پہچان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ بچہ ہو سانپ کے ساتھ کھیل رہا ہو تو وہ ڈرتا نہیں ہے بچہ،
کیونکہ اسے معرفت ہی نہیں ہے کہ سانپ ڈس لیتا ہے اور اس وجہ سے بندے کی جان چلی جاتی ہے. اب بچے کو نہیں پتا وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے, اسے معرفت نہیں ہے, پہچان نہیں ہے. لیکن جو ہی اس کو معرفت ہے کہ یہ سانپ ہے, یہ ڈس لے تو جان چلی جاتی ہے, وہ فوراً اس سے دور کر لیتا ہے اور اس سانپ کو مار دیتا ہے کہ یہ تو ڈسنے والی چیز ہے, یہ بھی بلا کوئی کھیلنے والی چیز ہے. اب کھیل تو ہو بھی رہا ہے لیکن اسے معرفت نہیں ہے, پہچان نہیں ہے, اس لیے وہ کھیل رہا ہے. اگر اسے معرفت ہوتی تو وہ کبھی اس کے پاس نہ جاتا. اب جو جانتا ہے وہ اس کے پاس نہیں جاتا ہے. جس کو معرفت ہے کہ یہ سانپ ہے, یہ ڈس دے گا, وہ اس کے پاس نہیں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے اگر اس نے ڈس دیا تو جان جانے کا خطرہ ہے. ایسے ہی باقی لوگ تو سارے کے سارے اللہ کے ہیں, بندے تو سارے اللہ کے ہیں, مخلوق تو ساری اللہ کی ہے, لیکن ڈرنے والے صرف وہی ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں. تو جو اللہ کی پہچان رکھے, رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ہیں. اب یہ مرتبہ کو چھوٹا موٹا نہیں ہے, اب یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. آج تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے, ہمیں عالموں کی قدر کا پتہ ہی نہیں ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ چکوں کے اندر نا حافظ ہوتا تھا, لوگ اس کی قدر کرتے تھے, لوگ بڑا کو احترام کیا کرتے تھے حافظ کا. یہ جو بزرگ ہیں ان سے آپ پوچھیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے چاک کے اندر جب کوئی حافظ آ جاتا تو ہم بڑا اس کا کو احترام کرتے. قرآن پاک میں جب وہ تراویح سناتا نا, قرآن پاک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر, لوگ اس کا بڑا کو احترام کرتے, اس کی عزت کرتے, تکریم کرتے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حافظ صاحب آ گئے ہیں. آج کہاں گیا ہوتا ہے؟ آج تو بچے اپنے ماں باپ کا ہی ادب نہیں کرتے, عالموں کا تو بڑا دور رہا, اپنے ماں باپ کا ہی ادب نہیں رہا. باپ بات کر دے تو سامنے ہو جاتے ہیں, باپ بات کر دے تو سامنے جواب دیتے ہیں, تجھے کیا پتا, ہم زیادہ جانتے ہیں یہ تو زیادہ جانتا ہے. یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں, حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا یہی تو ہے جس نے تیری انگلی پکڑ کر تجھے آج اتنا بڑا کیا ہے. یہی تو وہ ہستی ہے جس نے تجھے یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا. آج کس کا بیٹا آفیسر بن جائے نا تو وہ باپ اگر آفیسر نہ ہو تو کہتا بابا تو کون ہے, تو کون ہے, کیا تجھے یاد نہیں, تو ہی تو تھا نا جس کو اس نے اتنا بڑا وہاں پر پہنچا دیا. آج تو کہتا ہے کہ تو کون ہے. آج باپ کو ہی بھول گیا, وہی جس نے تجھے یہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچایا, آج اس کو کہتا تو کون ہے. اگر یہ تیری انگلی پکڑ کر تجھے وہاں منزل تک نہ پتا چل پھر تو کہاں ہوگا. یہ تو ہمارے لیے نعمت کی بات ہے کہ ہم ہیں مسلمان اور ہم مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں. یہ بھی بڑی نعمت ہے. ہم اللہ کا اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیں تو اس نعمت کا بھی صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. باقی نعمتیں تو بڑی دور رہی ہیں نا. تو آج خرابی دیکھیں نا, اب عالم بات کرتا ہے, عالم بات کرتا ہے, سیدھی بات بتاتا ہے اور جو بتاتا ہے وہ لوگوں کو کوڑا لگتا ہے. جنہوں دوسرے بندہ نے چنگا نہیں لگتا وہاں دن مولانا تسی کیڑیاں گلاں لے کے بیٹھ گئے اور سانو کو گل دسو جڑی اللہ تو اس کے رسول دی ہوے. میں کہ اللہ تو اس کے رسول دی گلاں نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدھے ماں پیو دا چہرہ دیکھ لیا کرو اٹھ کے صبح صبح تو محبت نال دیکھا کرو. یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا چہرہ دیکھنا تمہارا کام ہے, مقبول حج کا ثواب عطا کرنا خالق کائنات کا کام ہے. اب یہ کس نے بتایا کہ ماں باپ کی زیارت کریں تو حج مقبول حج کا ثواب ملتا ہے؟ کس نے بتایا؟ حضور نے نہیں بتایا. تو یہ ہم نے نہیں بتانا تو کس نے بتانا ہے؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اب ریڈی والے نے تو ہمیں نہیں کہنا کہ جناب ادھر ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ماں باپ کی شان کیا ہے. اب جو بازار کے اندر جناب کتابیں بیچ رہا ہے اس نے تو آپ کو نہیں بتانا نا کہ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ تو عالم پر ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں بتائے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ انگریز لوگ ہیں نا, یہ آپ کی اس جمعہ پہ بھی بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے جب کا میٹنگ کرنی ہوتی ہے نا تو بات پہنچانی ہوتی ہے, ہمیں پہلے اطلاع دینی پڑتی ہے کہ فلاں دن اکٹھا ہونا ہے, تمہیں پیغام دیا جائے گا, اس دن اکٹھا ہونا. لیکن مسلمانوں کے نبی نے ایسا کمال عطا فرمایا
اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ دودھ کا پیغام لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں. وہ تمہارے اجتماع سے بھی پریشان ہیں اور ان کی تکلیف یہیں پر بھی نہیں ختم ہوئی. آپ دیکھیں کہ ایک قانون نیا بنانے لگے ہیں اور اس کا بل بھی غالباً جو سندھ اسمبلی ہے اس کے اندر پیش کر دیا گیا ہے. ٹرانسجینڈر کا غالباً نام ہے اس کا. دوسرے لوگوں نے تو 10 بندے کو سواری بنا ہوا تو سواری کو بندہ بنانے والا بل, یہ تبدیل کرنے والا بل سندھ اسمبلی کے اندر پہنچ گیا ہے. اور زمبابوے کا نا, آج میں بیٹھا تھا علامہ مولانا علی عطا طاہر صاحب کے پاس, وہ مجھے بتا رہے تھے, وہ فرما رہے تھے کہ یہ صدر اوباما تھا نا امریکہ کا, یہ اس کے دور میں وہاں سے یہ چلا ہے. اس نے سارے جتنے اتحادی تھے نا امریکہ کے, انہوں نے ساروں کو پیغام بھیجا کہ تم یہ ہم بل بنا رہے ہیں, یہ قانون بنا رہے ہیں, تم اس پہ عمل کرو. زمبابوے ایک ملک ہے, زمبابوے ایک ملک ہے, وہاں کا جو صدر تھا نا, اس نے صدر اوباما کو کہا, اس نے کہا تجھے اتنا ہی شوق ہے تو سب سے پہلے آپ مجھ سے شادی کر. اس نے کہا تجھے اتنا یہ قانون پیارا لگتا ہے, تو لوگوں کے لیے بنا رہا ہے, تجھے اتنا ہی پیارا تو سب سے آپ نے مجھ سے شادی کر. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ جو صدر تھا زمبابوے کا وہ مسلمان نہیں تھا, وہ عیسائی تھا. اس نے کہا پہلے آپ مجھ سے شادی کر. اس کے بعد اس نے اس کو دوبارہ کہا ہی نہیں کہ تو آج اطلاع ہے تجھے, تو اس قانون پر عمل کرا, یا اپنے لوگوں کا کہ اس قانون پر عمل کریں. ہمارا تو پھر بھی پاکستان ہے, ہم تو مسلمان ہیں, اسلامی ملک ہے. ہمارے پاکستان کے اندر یہ اسمبلیوں کے اندر بل پاس ہو رہے ہیں. یہ قرآن پاک میں سامنے پڑھا ہے, اللہ رب العزت نے جب شیطان کو نکالا نا, تو شیطان نے باتیں کہیں, آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ایک بات اس نے یہ کہی, وہ کہنے لگا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. یہ قرآن ہے, سورۃ النساء آیت نمبر 119 ہے, اور سورہ نمبر 4 ہے, اور پارہ نمبر 5 ہے. اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے, جو شیطان نے بات کہی نا, اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا. اور بات یہاں پر بھی ختم نہ کی, وہ کہتا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, میں ان سے جانوروں کے کان بھی چرواؤں گا. اور بات یہاں پر بھی ختم نہ ہوئی. یہ بات جو میں بھی کہہ رہا تھا نا, کہ یہ جو آج تبدیل کر رہے ہیں کہ عورت کو مرد بنا دیا جائے, مرد کو عورت بنا دیا جائے, جنس تبدیل کرنے والا جو آج قانون پیش کر رہے ہیں, یہ قانون رحمان والا نہیں ہے, یہ شیطان والا ہے. اور ہم شیطان کے پیروکار نہیں ہیں, ہم رحمان کے پیروکار ہیں. ہم شیطان والے نہیں ہیں, ہم رحمان والے ہیں, ہم رحمان کی بات کریں گے. کیا آپ ایسے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ قانون بننا چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ اچھا قانون ہے؟ جب اس قانون کی بنیاد ہی غلط ہے, قانون کا وجود ہی نہیں ہے, تو پھر اس کو بنانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں, ابھی جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ بات ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اس نے پھر کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. یہ کھڑا ہے 119 نمبر آیا ہے, سورۃ النساء ہے, 4 نمبر سورہ ہے, 5 نمبر پارہ ہے. ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے بات کہتا تو کوئی بتا کیا دیتا, مولانا آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا آپ یہ بات کریں. یہ تو اللہ کا قرآن ہے, سب کے سامنے ہے, کوئی اس پہ بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, کسی کو بھی اعتراض ہو تو بات کر سکتا ہے. قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے, اور الحمدللہ ہم ایسی باتیں نہیں کرتے جن کا وجود ہی نہ ہو. اور سارا دن ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں, ہمیں ان چیزوں کا سارا علم ہے کہ کیا چیز کہاں پر بیان کرنی ہے, کون سی کہاں پر نہیں بیان کرنی. آج ہمیں جو سمجھاتے ہیں نا کہ مولانا آپ یہ باتیں نہ کیا کریں, آپ یہ سخت تقریریں نہ کیا کریں, ہم نے کہا تم ایسے کام ہی نہ کرو کہ ہمیں یہ بات کرنی پڑے. ہمارا دماغ خراب ہے, ہم یہ باتیں کریں. تم ایسے کام ہی نہ کرو نا. ایک بندہ چوری کر رہا ہو, اب ایک بندہ دیکھ رہا ہو, وہ کھڑا رہے خاموشی کے ساتھ, اب جو دوسرا بھائی ہے تو وہ کہے جناب روکتے رہتے ہو, کہ نہیں جی نہیں, سانوں کی ضرورت ہے, مال تو تیرا جاتا پیا سی. کیا عالم کا کام نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرے, ان کو بتائے کہ یہ اصل چیز ہے. یہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ.
شیطان نے ایک بات یہ کہی کہ اس نے کہا میں ان کو حکم دوں گا یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو تبدیل کریں گے. یہ شیطان کہہ رہا ہے, رحمان نہیں کہہ رہا, شیطان کہہ رہا ہے میں ان کو حکم دوں گا یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو چینج کریں گے, بدل دیں گے, تبدیل کر دیں گے. ہم شیطان کی مانیں یا رحمان کی مانیں؟ پوچھا تو بولے. ہم شیطان کی بات مانیں یا رحمان کی بات مانیں؟ ہم مانیں گے بات رحمان کی. اور ہم حکومت وقت کو کہتے ہیں کہ کوئی ہوش کے نہ کھا لو, یہ پاکستان تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ ہندو انگریزوں کا ملک نہیں ہے, یہ پاکستان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ملک ہے. یہاں پر جنس تبدیل کرنے والا قانون ہرگز نہیں بنے گا اور نہ یہ مسلمان بننے دیں گے تم کو, کیونکہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہم جب بھی قانون لائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لائیں گے. ہم وہ مسلمان باتیں کریں ہم اغیار کی, اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو جنس تبدیل کرنے والے قانون لائیں. ہم باتیں کریں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ہماری باتیں انگریزوں والی, ہم قانون ان کے پاس کروائیں تو تم کون سے مسلمان ہو؟ اگر کام یہ کرنے ہے, اگر تم کو یہ قانون چلنے لگتے ہیں تو چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ نا, جاؤ امریکہ اپنا سیر لا جاؤ. ہمارے مسلمانوں کا کیوں جو ایمان ہے اس کو خراب کر رہے ہو؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قانون چینج ہو جاتا ہے, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی گستاخیاں ہو جاتی ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اب کلمہ سے آزاد کرانے لگے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی سے آزاد کرانے لگے ہیں. یہ تو ملک تمہاری بے حیائی اور باتوں کے لیے بنا ہے. جو تمہارے منہ میں آتا ہے تمہیں پتا ہے نہ کچھ سمجھ ہے, آ کر بیٹھ جاتے ہو کون سا کتاب ہو رہا ہے, یہ کون سا کتاب ہو رہا ہے تمہارا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ایمانوں کو پیدا کروا رہے ہو اور ان کے ایمان خراب کر رہے ہو. پھر کہتے ہیں مولانا جی سخت بات کرتے ہیں, تو نہ سے کام نہ کرو کہ ہمیں سخت بات کرنی پڑے. باتیں کرنی شیطان والی اور کہنا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ملک کے بانی ہیں, تم بانی شانی نہیں ہو, تم شیطان کے جناب پیروکار ہو. نہ ہی ہم تمہیں کو مانتے ہیں کہ تمہیں پاکستان سے پیار ہے, تمہیں پیار ہے تو صرف اپنے مال و دولت سے پیار ہے. اگر پیار ہے تو ادھر مسجد فریدیہ کے اندر بیٹھنے والے غلاموں سے پوچھ, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. جب ہم اس کو پاس نہیں کروانا چاہتے, ہمارا وجود نہیں مانتا, ہمارا دل نہیں مانتا کہ یہ قانون پاس ہو, تو تم کس کی بنا پر, تم کن کے کہنے پہ یہ قانون پیش کر رہے ہو, کیوں بنا رہے ہو؟ جب پاکستان کے اندر رہنے والے مسلم ممالک جو ہیں, پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں باقی مسلم ممالک ہیں, وہ اس قانون کو نہیں بنا رہے, وہ اس پہ بحث نہیں کر رہے, تو تم کو کس نے حق دیا کہ تم یہ قانون بنواؤ؟ اب میں ایک بات اور کر دوں آپ سے, پریشان تو نہیں ہو گئے؟ سبحان اللہ. خوش بیٹھے تو ایک وقت دفعہ پھر سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک نعرہ لگا, ایک نعرہ لگا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سارے ہاتھ چوک کے جواب دیں. تاجدار ختم نبوت. حضرت ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنتی ہے. اب آپ مجھے ایمان سے بتائیں, لباس پہننے پر لعنت ہو رہی ہے تو جو جنس تبدیل کرا دے تو جو ہے جو جنس تبدیل کروا دے اس پہ رب کیوں گی یا لعنت کیوں گی؟ تو ہم مسلمان ہیں, ہم چاہیں گے یہ ہو, ہم تو کبھی برداشت نہیں کریں گے یہ ہو. ہم تو جب بھی بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے. جو بھی قانون ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والا ہوگا, فرما برداری والا ہوگا. ڈاکٹر قائد اعظم محمد علی جناح نے جب یہ پاکستان بنایا نا تو کسی نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا پاکستان تو بن گیا ہے, بس ختم ہو گیا, پاکستان تو بن گیا, آپ نے ملک حاصل کر لیا, بس اب بات ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا بات تو اب شروع ہوئی ہے. آپ نے فرمایا بات تو اب شروع ہوئی ہے. انہوں نے کہا پاکستان ملک حاصل کر کے بات ختم, آپ نے فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. وہ تو جنہوں نے محنت کی ہیں ان کا خواب یہ ہے, تمہارے خوابوں پر لعنت ہے. یہ جو تم بیٹھے ہو اسمبلیوں کا. اچھا میں بات کرنے لگا تھا آپ سے, اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسمبلیوں کے اندر بل پیش کس نے کیا؟ انگریز نے آ کر کیا. یہ جو بل پیش ہوا یہ کسی انگریز نے کیا؟ باہر امریکہ سے آیا تو بندہ. پریشان نہ ہو, اگر کوئی بات کرے گا تو مجھ سے کرے گا. میں صدر جامعہ میں پچھلے سال جمعہ پڑھاتا تھا, کہا تھا صاحب کی پابندی تھی, میں نے کم از کم 4 ماہ جمعہ پڑھایا وہاں پہ. ویسے میں ریگولر ہی پڑھاتا تھا لیکن وہاں پر میں نے 4 مہینے مسلسل خود ہی پڑھایا تھا, 3-4 ماہ پکا. تو لوگ وہاں پر نا ایجنسیوں والے پھیرے لگاتے تھے, باہر آ کر تصویریں لے جاتے, پھیرے لگاتے. یہ کرتے کیا ہیں؟ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں, ابھی پڑھی ہیں. میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا نہیں کہ پھر میں نے تو تسی پکڑ کے لے جا سو تو پھر میرا کی بن سکتی. میں کہا ایسے بیٹھنا تو ایسے نکیاں گلا کرنیاں, ایسے بیٹھنا تو پھر ایسے نام بزدلانیاں گلا کرنیاں, تو پھر بولو ہی نہ جی. جو ایسے بیٹھ کے تسی بزدلانے کام کر رہے ہیں تو پھر تو بولو تو حق کی پہنچتا ہے. میں نے وہاں پر بھی ڈھیلی بات نہیں کی, وہاں پر بھی میں نے یہی بات کی. میں نے کہا یاد رکھ لو, تم زور لگا لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جیلوں کے اندر بند کر دو, ان کو گولیاں مار دو, اور یہ تم سمجھ رہے ہوگے کہ شاید یہ یا رسول اللہ کی سزا چھوڑ دیں گے. میں نے کہا تم ٹیل لگا دو, پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے. اور پھر دیکھا کائنات والوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن یا رسول اللہ کی صدا کو نہیں چھوڑا. مٹانے والے تو مٹ گئے, یا رسول اللہ کا نعرہ تو اب بھی لگ رہا ہے. مٹانے والے تو مٹ گئے, یا رسول اللہ کا نعرہ تو اب بھی لگ رہا ہے. یہ اسمبلیوں کے اندر جو گئے ہیں ان کو بھیجا ہی تو ہم نے ہے نا, یہ ہماری طاقت سے گئے ہیں, ہمارے ووٹ سے گئے ہیں. تو کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں این جیسے لوگوں کو ووٹ نہ دے. ایسے جو لوگ ہیں بالکل وہ حقدار نہیں ہے ووٹ لینے کے, بلکہ ہمارا ووٹ اس کے لیے ہو جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والا. ہمارا ووٹ صرف اسی کے لیے ہو جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والا. بس اس کو کہا مولانا بات اپنی اپنی جانا, دنیا دار ہو کوئی بھی ہو, اس کو کہا ہم تجھے ووٹ تب دیں گے جب تو رسول اللہ کی بات کرے گا. اگر تو رسول اللہ کی بات نہیں کرے گا تو ہمارا ووٹ تمہارے لیے بالکل نہیں ہے. کیونکہ آج ہم تم کو ووٹ نہیں کرتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے منہ نہیں دکھانا قبر میں. ایک بات بتائی, یہ بل پیش ہوا ہے, وہاں پر گئے لوگ, انہوں نے بل پیش کر دیا, انہوں نے قبر کے اندر نہیں جانا. تو وہاں پر یہ سوال نہیں ہوگا بربو کا مادین کو معقول کا تقر فیا کیا رجل ایسے بارے کی کہنا ہے. تو رسول اللہ نے جو ہے منہ پھیر لیا, پھر کتنے جا سو رسول اللہ نے منہ پھیر لیا, پھر کہاں پر جاؤ گے؟ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے, آپ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے, فرمایا اے لوگو اگر تم میرے ہو تو شیطان کی اتباع کرنا, شیطان کے راستے پر نہ چلنا. شیطان نے کہا یا اللہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ, میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا, وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کو ضرور امیدیں دلاؤں گا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, میں ان سے ضرور جانوروں کے کان چرواؤں گا. میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شیطان کو اپنا دل لگا لے, لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جال کے اندر نہیں آئیں گے, بلکہ جب بھی وہ بات کریں گے میری بات کریں گے. تو ان میں سے جو ہے بات کرنے والے رب تعالیٰ ان کی بھی شان بیان فرمایا. رب تعالیٰ فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. رب تعالیٰ فرماتا میرے بندوں میں سے جو مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں. یہاں پر علماء سو کی بات نہیں ہو رہی, علماء حقہ کی بات ہو رہی ہے, جو حق والے عالم ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. عالم تو جناب وہ یزید کے ساتھ بھی پڑے تھے, عالم تو اس کے ساتھ بھی پڑے تھے,
امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے. ان کے بارے میں میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ مجھ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے کرو تو صحیح. آج اتنا پاکستان کے اندر نقصان ہوا، سیلاب آیا، لیکن لوگوں کی عقل پھر بھی ویسی ہے، لوگ پھر بھی ویسے پھر رہے ہیں. اور جو وہاں پر لوگ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کی ابھی گردنیں بھی ہیں، ایسے نہیں ہوئی ہیں، پھرتے ہیں. حالانکہ اتنا نقصان ہو گیا. رب تعالیٰ کا سن خوف ہی نہیں. رب تعالیٰ کا ہمارے دلوں کے اندر خوف نکل گیا ہے. اور جب خوف نکل جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ضلالت ہوگی، پھر بھٹکتے پھریں گے. تو جن دلوں کے اندر خوف ہوتا ہے رب تعالیٰ ان کو یہاں پتہ ہے کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن کے دلوں کے اندر میرا خوف ہے ان کے لیے ایک جنت کی بشارت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے 2 جنتوں کی بشارت ہے. پتا چلا جن کے دلوں کے اندر خوف ہے خدا اور رب تعالیٰ ان کو جنتے بھی 2 عطا فرماتا ہے. یہ تو ڈرنے کی بات ہے نا. تو امام محمد رضا خان بریلوی علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی. آپ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہیں. ایک دفعہ گئے مدینہ کی طرف گئے عمرہ کرنے کے لیے. جب گئے نا تو وہاں پر ایک کانٹا چوب گیا پاؤں کے اندر. امام محمد رضا کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا چوب گیا. جب کانٹا چوبا نا تو آپ نے بڑی زور سے چیخ ماری. جب چیخ ماری نا تو ساتھیوں نے پوچھا رضا خیر ہو، آج تک اتنا تو کانٹے کی وجہ سے تو نہیں چیخا جتنا آج چیخ رہا ہے. محمد رضا نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے میں کیوں چیخا. آپ نے نا یوں پاؤں کو اٹھا کر میں اس کانٹے کو وہاں سے نکال کر یہاں اپنے دل کے اوپر پیوست کیا، زور سے مارا. انہوں نے کہا رضا یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پتہ میں چیخا کیوں تھا؟ پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ رسول اللہ کی گلیوں کا کانٹا ہے. یہ رسول اللہ کی گلیوں کا کانٹا ہے. اور وہ رضا کے پاؤں میں وہ رسول اللہ کی گلیوں کو کانٹا، اس کی جگہ ادھر پاؤں میں نہیں ہے، اس کی جگہ ادھر دل میں. آپ نے اس کانٹے کو نکالا، دل کے اندر بواس کر دیا، دل کے اندر بواس کر دیا، زور سے اندر کیا. آپ اس کو مارنے لگے اور کانٹے تیری جگہ وہ نہیں ہے، تیری جگہ دل میں ہے، ادھر آ. پھر جب گیا نا روزہ رسول پہ حاضری دی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا زیارت کی زیارت کے لیے آیا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، کرم فرما دیں. بڑی دیر وہاں پر عرض کرتے ہیں لیکن بات نہ بنی. آخر نا آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے اور ساتھ ہی کہتے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. فرماتے رضا تو کہاں پر، تیرے جیسے تو اور بھی بہت ہے، تو حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے. بس یہ بات کر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کرا دیا. اور امام محمد رضا خان بریلوی علیہ السلام دیدار بھی کر رہے ہیں. ساتھ میں کہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو. مل کر پڑھ لے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. حضرت امام محمد رضا خان بریلوی علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں. جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی دید کے لیے آیا ہوں. رسول اللہ نے دید کرائی. اب کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا جو چاہیے مصطفیٰ کے در پہ پہنچ جاؤ، وہاں جانا تمہارا کام ہے، عطا کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. کیونکہ میرے کریم
کریم آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، میں لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں، میں لوگوں کے اندر بانٹتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ پھر وہ مانگنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ آئے، یا مولا علی آئے، یا حضرت قتادہ آئے، پھر میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ کر مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ بھی جاتے ہیں، یا رسول اللہ جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کریم آقا جی کرم فرما دیجئے۔ میرے کریم آقا نے یوں ہاتھ بھرے چادر کے اوپر ہاتھ خالی ہیں۔ صحابی رسول نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہاتھ تو خالی ہیں، ہاتھوں کے اندر تو کچھ ہے نہیں، ڈال کیا رہے ہیں؟ اور وہ صحابی تھے، وہ نہ تھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ڈبلیو گروپ والے نہیں تھے بلکہ وہ صحابی تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں، کریم آقا ہاتھ بھر کر چادر میں ڈال رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کو اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سینے سے لگایا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں پر جس کو حدیث یاد نہ کی تھی، اب سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں۔ اب صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ چادر تو خالی تھی، ہاتھ خالی تھے، ڈالا کیا اس میں؟ وہ بھی جانتے تھے اللہ رب العزت نے حضور کو وہ نعمتیں عطا کی ہیں جس کو چاہیں گے وہ عطا کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی نام ہے ان کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کے لیے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں نا تو حضور نے محبت میں آ کر فرمایا روز میری خدمت کرتے ہو، آج مانگ بھی لو، آج کچھ مانگ لو مجھ سے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ ہیں میرے پاس، بس میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر بھی مانگ لو، فرمایا پھر بھی مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا تو چاہیے نہیں، مال تو چاہیے نہیں، جائیداد تو چاہیے نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا مانگ لو جو چاہیے آج عطا کروں گا۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلا اگر حضور کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا تو حضور نے کہا کیوں؟ تو جو ہے آپ کی اگر حضور کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو حضور کا یہ کیا نہیں غلط تھا؟ پتہ چلا حضور نے کہا مانگ لو جو کچھ مانگتے ہو میں عطا کروں گا۔ پتہ چلا اللہ نے محبوب کو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، جس کو چاہے جو چاہے عطا کر دیں۔ کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح نا، کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح، وہ دیتے ضرور ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جس طرح یہاں پر آپ کے ساتھ ہوں ویسا ہی میں چاہتا ہوں قیامت کا دن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا او حضرت ربیعہ تو کہاں میں کہاں، پتہ نہیں تو کہاں پہ ہوگا میں کہاں پہ ہوگا، اتنا رش ہوگا میں تجھے کہاں سے ڈھونڈوں گا۔ نا 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 نا، حضرت ربیعہ بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس طرح آپ کی خدمت یاد کرتا ہوں چاہتا ہوں قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا حضرت ربیعہ سن المرء ما من احب، المرء ما من احب، المرء ما من احب، فرمایا جس کو جس سے پیار ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا اگر تجھ کو مجھ محمد سے پیار ہے تو یقین رکھ لے قیامت کے دن تو محمد کے ساتھ ہوگا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو، محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں پیار و محبت کے ساتھ پڑھے
یا رسول اللہ آپ کے در سے مانگ رہے ہیں, نیک خواہشات کی تمنا لیے ہوئے بیٹھے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں, کیونکہ رب فرماتا ہے اے لوگو چاہیے تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ, اور محبوب فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے, میں لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتا ہوں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا, ہم نے بھیک مانگنے کو, ہم نے بھیک مانگنے کو. لوگ جناب حضور کا ذکر ہو رہتا ہے خاموش ہے, مسجد کی گواہی دے کیا ماتا دے اے غلام سن, ان پتہ اے غلام سن ہمیں بھیک مانگنے کو, ہمیں بھیک مانگنے کو, تیرا راستہ بتایا, ہمیں بھیک مانگنے کو, تیرا راستہ بتایا. اب ٹائم پہنچ چکا ہے اور انشاءاللہ باقی گفتگو پھر اگلے جمعے کریں گے, دعا کریں گے. اللہ رب العزت خاص دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہمارے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے, خاص دعا کیا کریں, کیونکہ وہ ہمارے پورے ملک کا نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے ہدایت کی. کس طرح کارکن بل پیش ہو رہے ہیں, پاکستان اس کا کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی مسلمان اس بات کی اجازت دیتے ہیں, نہ ہی ان کا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ اب عورت کو مرد میں اور مرد کو عورت میں تبدیل کر دیا ہے, یہ کبھی بھی مسلمان گوارا نہیں کر سکتا ہے. تو آپ نے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرنی ہے. دعائیں کرنے کے اعلانات ہمیں عمل کرنے